اس شخص کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت، غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی بولیاں بولتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو دور جاہلیت میں لوگ اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ادا کرتے تھے۔ 3 یا 4 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوئے، بچپن میں بچے فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا، بالکل بھی، سوائے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ اب بیٹا فوت ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی کلمہ ایسا میں ادا نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 عظمت اور عزت اور احترام والے مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے ازل سے 12 اسلامی مہینوں میں سے زیادہ عزت اور احترام عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور پھر رجب، یہ 4 اسلامی مہینے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک الگ اور منفرد شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ شرف و اعزاز اور احترام ازل سے ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی گزارش کیا تھا کہ کسی انسان، اس کی پیدائش یا اس کی وفات یا اس کی شہادت، اس کے ساتھ اس مہینے کی عزت و شرف کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مغالطہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ سال میں سے 10 دن خصوصی احترام والے ہیں، وہ محرم کے پہلے 10 دن، حالانکہ شریعت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ حرمت والے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو پچھلے مہینے گزر چکے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی گئی تھی، تو وہ جو 10 دن تھے وہ اللہ کے ہاں ہماری شریعت کے مطابق سب سے زیادہ قیمتی ترین اور سب سے زیادہ معزز اور محترم دن تھے۔ محرم الحرام جب ہمارے اسلامی ملکوں میں آتا ہے، حتیٰ کہ اب تو غیر مسلم ممالک میں بھی بعض لوگ محرم الحرام کو خصوصی طور پر خصوصی طریقے سے مناتے ہیں، ایسے طریقے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام نے ان کی نفی کی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی، پوری کی پوری زندگی کتاب و سنت کے موافق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق گزارنی چاہیے، خصوصاً عبادات جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، جن کے ذریعے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جن کے ذریعے ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اگر اپنایا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، ورنہ ہباء منصورا، بے وقت، جس طرح آندھی میں خس و خاشاک اڑتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، خود ہی اڑ کے کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں اور بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے اعمال کو جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف سر انجام دیے گئے ہوں گے، چاہے نیکی کی نیت سے، چاہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے، چاہے جنت جانے کی نیت سے، وہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جو ہم نے جاری نہیں کیا، جو ہم نے بتایا نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، اپنے گلے پھاڑنا، کپڑے ان کو پھاڑ دینا، اپنے رخساروں کو پیٹنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، اس سے ہمیں جنت حاصل ہوگی، اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے ہمیں ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرما گئے ہیں، اپنی امت کو بتا گئے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس شخص کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت، غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی بولیاں بولتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو دور جاہلیت میں لوگ اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ادا کرتے تھے، نوحہ و بین کی صورت میں۔ ایسے شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے طریقے پر۔ لہٰذا ایک شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور چھوڑ کر کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ ایک نیک عمل کر رہا ہے یا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ
غم اور مصیبت کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کو اپنائیں۔ پہلے بھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ پر بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے غم آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی شادی نہیں کی تھی، کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا، اکلوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہت وفا شعار اور غم گسار بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ دلاسا دینے والی، آپ کی ڈھارس بندھانے والی بیوی، وہ وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں جو آج لوگ دین کے نام پہ اپناتے ہیں۔ حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نوحہ، کوئی بین نہیں کیا، کوئی ماتم کا سلسلہ نہیں بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، کم از کم مورخین کا اختلاف ہے، بعض 4 بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ 3 یا 4 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوئے، بچپن میں بچے فوت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا، بالکل بھی، سوائے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ اور اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت نے دلوں میں ایک شفقت اور رحمت رکھی ہے، یہ اس کا اظہار ہے، بچوں سے محبت ہے۔ اب بیٹا فوت ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی کلمہ ایسا میں ادا نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ طبی وفات، فوت ہونے والے رشتہ داروں کا سلسلہ ہے اور اس میں ایسا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، یہ تو شہادت تھی نا، لیکن اس موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا جو بعض لوگوں نے اسلام کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، ماتم کا، بین کا، نوحے کا، گریبان پھاڑنے والا، اپنے آپ کو زخمی کرنے والا، رخسار پیٹنے والا۔ اگر یہ کوئی طریقہ نیکی ہوتا، دین کا طریقہ ہوتا، اللہ کا پسندیدہ ہوتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی جو شہادت ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا زیادہ غم اور پریشانی بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کو اپناتے نہیں اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفات پا گئیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے بارے میں مستدرک حاکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افضل بناتی، یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ ان کی وفات بھی ہوئی، باقی 2 بیٹیوں کی وفات بھی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بعد میں ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتہ داروں میں سے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں، عزیز ترین رشتہ دار ہیں اور اعلیٰ ترین افراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور خاندان کے، ان میں سے کسی کی وفات پر یا شہادت پر کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رول ماڈل موجود ہے، جس کی پیروی اس پر لازم ہے۔ اگر ایسا کوئی فرمان نہ ہوتا ان چیزوں سے روکنے والا، تب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں اس سے منع بھی فرما دیا ہے، جس طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے پیش کی ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے طریقے پر ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو مد نظر رکھا جائے۔